جی میرا نام ڈاکٹر درشن کمار ہے۔ میں نے پہلے بھی کچھ ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں۔ یہ ویڈیو جو ہے بیسک نالج ڈائبٹیز کے بارے میں ہے کہ ڈائبٹیز ہے کیا اور ڈائبٹیز کے بارے میں ہم کیا پریونشن کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم ڈائبٹیز ہوتی ہے۔ خیر کی یہ سلائیڈ دینے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ شوگر کے مریض کو شوگر کے کنٹرول میں پیروں کی احتیاط بہت زیادہ کرنی ہے، جس میں ان کو احتیاط اپنے چہرے سے زیادہ حفاظت کرنی ہے پیروں کی۔ شوگر ہوتی کیا ہے؟ شوگر بیسیکلی یہ ایک اقسام ہے جو بیٹا سیل میں انسولین نہ بننے کی وجہ سے ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسولین نہ ہونے کی وجہ سے جسم میں شوگر کو یوز نہیں کر پاتی۔ نارملی انسولین شوگر کو لے کے جاتی ہے سیل کے اندر اور مدد کرتی ہے۔ جب ہمارے پاس انسولین ہی نہیں ہے تو وہ انسولین نہ ہونے کی وجہ سے وہ شوگر سیل کے اندر جا نہیں پاتی اور پراپر کام نہیں کر پاتی، جس سے لوگوں کو بہت ساری کمپلیکیشنس ہو جاتی ہیں۔ میٹابولک ڈس آرڈر ہے جو چیزوں کو شوگر کی زیادتی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس کی اقسام میں نمبر 1 ہے، اقسام نمبر 2 ہے جسٹیشنل ڈائبٹیز اینڈ پری ڈائبٹیز ہے۔ اقسام نمبر 1 جس میں انسولین نہیں بن پاتی، ینگ لوگوں میں ہوتا ہے، 20 سال سے چھوٹے لوگوں میں ہوتا ہے، جینیٹیکل ریزنس کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جس میں انسولین بن نہیں پاتی اور شروع سے ہمیں انسولین دینی پڑتی ہے۔ اقسام نمبر 2 جو ہے انسولین کی کمی کی وجہ سے، انسولین نہ بننے کی وجہ سے یا انسولین کم کام کرنے کی وجہ سے۔ یوزلی مریضوں کو جو سمٹمز دیکھے گئے ہیں ان میں پیشاب کی زیادتی کا ہونا، پیاس کا زیادہ لگنا، بھوک کا زیادہ لگنا، وزن کا بڑھنا یا وزن کا تیزی سے کم ہو جانا، پیروں میں زخم کا ہو جانا، پیروں میں جلن، دکھن، چوٹیاں رینگنا، سانس کا پھولنا، تھکاوٹ، کمزوری، آنکھوں کے پردے کی خرابی، آنکھوں پہ اثرات کا ہو جانا، بینائی کا افیکٹ ہو جانا، جلدی آنکھوں کے نمبر کا تبدیل ہو جانا، ازدواجی زندگی میں پرابلمس کا آ جانا، پیشاب کے انفیکشن، عورتوں میں پیشاب کے انفیکشن کا بار بار ہو جانا، خارش کا رہ جانا، یہ عمومی سمٹمز دیکھے گئے ہیں۔ نمبر 2 اقسام اگین ایسی اقسام ہے جس میں شوگر کی زیادتی ہوتی ہے بیکاز انسولین اچھے طریقے سے کام نہیں کر پا رہی ہوتی۔ عموماً شوگر کن لوگوں کو ہو سکتی ہے جو 45 سال سے زیادہ ہے، ان میں رسک ہے، تو ہر مریض کو یہ سمجھنا چاہیے جیسے عمر 40-45 سے بڑھے تو ہر 3 سے 6 مہینے میں اپنی شوگر کو ضرور چیک کریں۔ جن لوگوں کو فیملی ہسٹری ہے ان لوگوں کو ضرور بار 25 سال کے بعد شوگر چیک کرنی چاہیے۔ جینیٹک ریزن کی وجہ سے بھی شوگر ہو رہی ہے، ہم ایشینس لوگوں میں بہت شوگر ہے، ہم جو اوور ویٹ لوگ ہیں ان میں شوگر کے چانس زیادہ ہیں، جن کو جو ہے کام کی ذاتی بیٹھے رہنے کا کام ہے، جن کے وزن پہلے سے بڑھ گیا ہے یا جن کو عورتوں میں منسٹرل ریگولیٹیز ہیں، ان کو شوگر ہونے کے چانس رہ سکتے ہیں۔ جسٹیشنل ڈائبٹیز عموماً اس شوگر کی اقسام کو کہا جاتا ہے جس میں لوگوں کو عورتوں کو شوگر حمل کے 6 مہینے میں شروع ہوتی ہے اور یہ شوگر 6 مہینے کے بعد رہتی ہے، اور 50% عموماً خاتون کو شوگر حمل کے بعد بھی یہ رہ جاتی ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ان کو اگر ایک دفعہ عمل میں شوگر ڈائگنوز ہو رہی ہے تو ان کو آگے بھی چل کے اپنی احتیاط کرنی چاہیے اور شوگر کو کنٹرول کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ 100 میں سے 18 حاملہ خاتون کو شوگر ہونے کے چانس ہیں۔ شوگر کی وجہ سے بہت سارے نقصانات دیکھے گئے ہیں، جس میں پیروں کا کٹ جانا، آنکھوں کے پردے کی خرابی کا ہو جانا، دل کے اٹیک کا ہو جانا، فالج کا ہونا، گردوں کو کمزوریوں کا ہو جانا، گردوں کی ڈائلسس کی طرف جانا، پیروں کی نسوں کا کٹ جانا، دل کے اٹیک کا ہو جانا، اور عموماً کھانے کی جذبیت نہ ہونے کی وجہ سے اور بھی بہت سے مسائل دیکھے گئے ہیں۔ شوگر کو ہم رکھ کتنا سکتے ہیں؟ شوگر کو چیک کیا کرنا چاہیے؟ شوگر کو وقتاً چیک کرنا چاہیے۔ عمومی خیالات میں شوگر جن لوگوں کو انسولین پہ ہیں ان کو روز چیک کرنی چاہیے، لیکن اگر جن لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہیں تو ہفتے میں 2 سے 3 دفعہ شوگر کو ضرور چیک کریں، اور ایک کاپی بنائیں جس میں لکھیں ضرور شوگر ہونی کتنی چاہیے۔ سامنے آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ نارمل شوگر کیا ہوتی ہے، شوگر جن لوگوں کو ہونے کے چانس ہیں کتنی رینج میں ہونی چاہیے، اور شوگر جن لوگوں کو ہو گئی ہے کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد کی کتنی ہے، جو آپ اس سے اسکرین پہ ایزیلی معائنہ کر سکتے ہیں۔ پریونشن کوئی نہیں ہے، اس بات کو بچایا نہیں جا سکتا، ایک دفعہ ہو جائے تو اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اس سے نقصانات کو بچا جا سکتا ہے، لیکن ایسا خیال نہیں ہے کہ اس کو بچایا جائے کہ آگے ہو ہی نہیں، کسی اور کو نہ ہو، لیکن کام اس وقت چل رہا ہے جس میں آئسولیٹ سیل ٹرانسپلانٹیشن کی طرف کام دیکھا گیا ہے۔
پریونشن مینٹین ضرور شوگر کو یہ پتہ عمومی خیالات میں پتہ ہونا چاہیے کہ 3 مہینے کا شوگر کا ریکارڈ کو HbA1c کہا جاتا ہے، جس کو لوگوں کو یہ سمجھنا ہے کہ ان کی شوگر 3 مہینے کے ریکارڈ کو کہا جاتا ہے، اور اس کو عام خیالات میں 5.7 سے نیچے نارمل انسان کی ہے، 5.7 سے لے کے 6.4 شوگر ہونے کے چانس میں، اور 6.5 شوگر ہو گئی ہے۔ تو اگر ہم آج اپنا ٹیسٹ کرا رہے ہیں اور ہماری شوگر کا HbA1c لیول 6.5 سے ہے، تو یہ عمومی خیال ہے کہ ہمیں شوگر ہو گئی ہے، اور ہمیں اپنی احتیاط اور باقی چیزوں کو اور ڈاکٹر سے ملنا ضرور چاہیے، اپنے پیروں کا خیال ضرور کرنا چاہیے۔ فزیکل ایکٹیویٹی جو حاملہ خاتون ہیں ان کو ضرور اپنی غذائیت کی احتیاط کے ساتھ ساتھ ضرور واک و ورزش کو کرنا چاہیے، اور جس سے ان کی شوگر کو بچانے میں مدد ملتی ہے۔ عمومی خیالات میں وزن کی ذاتی کی وجہ سے دیکھی گئی ہے شوگر، لیکن ضروری نہیں ہے کہ صرف وزن کی، بہت سارے ایسے وزن دار لوگ ہیں جن کو شوگر نہیں ہوتی، لیکن یہ تو اللہ کے حکم سے ہے کہ کن لوگوں کو ہوگی، لیکن عموماً خیال یہ ہے کہ وزن دار لوگوں میں زیادہ پائی گئی ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو شوگر ہے اور پریولنس اس کا بڑھ رہا ہے، تو بہت زیادہ عمومی خیال ہے کہ ہم لوگ پاکستان اس وقت 7ویں نمبر پہ ہے شوگر کے دنیا کے ذاتی میں، تو ہمیں بہت اپنی احتیاط ضروری چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کو شوگر ہونے کے چانس ہیں، جس لیے ضروری ہے کہ اپنے ویٹ کو کم کیا جائے، اور اس کو ہم کیسے بچا سکتے ہیں؟ وزن کو کم کر کے، کھانے کو اچھا کھا کے اور ایکٹیو رہ کے، جس سے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ یہ میں نے ایک ڈائٹ چارٹ آپ سے شیئر کر رہا ہوں، جس میں 1200 کیلوریز کا ڈائبیٹک ڈائٹ چارٹ ہے، جس میں ہم 1200 کیلوریز میں کیا کھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 1000 کیلوریز جو لوگ اپنے وزن کو کم کرنا چاہتے ہیں تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں، جس میں 1000 کیلوریز کے درمیان کا ڈائٹ چارٹ ہے، جس کو شامل کر کے آپ ایک اپنی وزن کو کم کرنے میں مدد لے سکتے ہیں۔ یہ شوگر کے مریضوں میں جو غذائیت کھائی جا سکتی ہیں، جو مریضوں میں غذائیت نہیں کھائی جا سکتی، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ گرین میں جو سب کھا سکتے ہیں، یلو میں جو کبھی کبھی کھا سکتے ہیں، اور ریڈ میں جو بالکل نہیں کھانی چاہیے۔ اسی طرح سے جو غذائیت بالکل نہیں کھائی جا سکتی، وہ یہ غذائیت ہے جن کا استعمال شوگر کا مریض بالکل نہ کرے، تو ایک اچھا عمل ہے۔ کوئی اور کوسچن ہو تو کمنٹ میں کر دیجیے گا، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو نیو ویڈیو میں ان کے جوابات کو بھی آپ کو ایزیلی بتا دیا جائے۔ السلام علیکم۔